سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت عراق میں جو فتوحات ہوئیں وہ مشرق میں اسلامی فتوحات کا پہلا مرحلہ تھیں۔ فاروقی دور آیا تو آپ نے صدیقی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ رات کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی، صبح کو عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اہل عراق سے جنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، انہیں جوش دلایا، ثواب کی رغبت دلائی، اور ایسا مسلسل کرتے رہے حتیٰ کہ سب تیار ہو گئے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب زمام خلافت سنبھالی تو آپ نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کی قیادت سے معزول کر دیا۔ حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا شاندار ریکارڈ تھا، اس کے باوجود معزول کیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ عقیدے کی تھی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جس جنگ میں قائد خالد ہوتا ہے وہ تو انہی کی وجہ سے جیتی ہی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عقیدہ مضبوط کیا کہ جنگ کسی کی موجودگی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی نصرت کی وجہ سے، اس پر توکل کی وجہ سے جیتی جاتی ہے۔ اور پھر بعض جنگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعض لوگوں کو مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ نوازتے، اور اس کی بھی بالکل صحیح وجہ ہوتی، وہ یہ کہ وہ دیکھتے کہ فلاں نے فلاں جگہ خاص مدد کی یا خاص فیور دی، تو اس وجہ سے وہ چاہتے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ انصاف کے بیچ کی تلوار تھے، اور وہ کسی کو کسی لحاظ سے بھی خاص فیور نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس بات کا ذکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بستر مرگ پر کیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، مرض الموت میں مبتلا تھے، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے گئے تو سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اگر عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو تم کئی ناپسندیدہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کئی معاملات میں ان پر دل ہی دل میں بہت غصے ہوا، لیکن اب اپنی اس بیماری میں جب اللہ کا فرشتہ عزرائیل میرے پاس آنے والا ہے، میں نے ان معاملات میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ جب آپ نے میرا مال تقسیم کرانے کے لیے ایک آدمی بھیجا تو اس نے میرے ایک جوتے کا جوڑا بھی تقسیم کر دیا، ایک لے لیا، دوسرا میرے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسے کیا جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے اور بدری صحابہ تھے۔ وہ مجھ پر سختی کرتے تھے اور دوسروں پر بھی میری ہی طرح سختی کرتے تھے۔ میں انہیں قرابت داری کا حوالہ دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کسی ملامت گھر کی ملامت یا کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کے اسی عمل کو دیکھ کر میرا غصہ جاتا رہا۔ وہ مجھ پر زیادہ ہی سختی کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ صرف فکر و نظر کے اختلاف کی وجہ سے تھا۔ میں جنگ میں ہوتا تھا، مشکلات کو جھیلتا اور موقع کی نزاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور وہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہ سب نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے میں لوگوں کو نوازا کرتا تھا، اور میری یہ چیز ان کی مخالفت کا سبب بنی۔ اس کے باوجود چونکہ وہ ان کے انصاف کے قائل تھے، اپنی موت کے وقت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہا، میں اپنی وصیت، میراث کی تقسیم اور اپنے عہد کا نفاذ عمر بن خطاب کے حوالے کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی اور خالد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شاعر نے کہا ہے، لا الفینک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زودتنی زادی۔ تمہیں میں ایسا نہ پاؤں کہ تم میرے مرنے کے بعد آہو بکا کرتی رہو اور میری زندگی میں میرے لیے توشہ تک تیار نہ کیا، یعنی زندگی میں سب سے زیادہ سختی میرے ساتھ ہی کرتے رہے، اور میری وفات کے بعد بھی سب سے زیادہ دکھی وہی ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا نیا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس کے بعد ملک شام میں جو معارک ہوئے، مارکہ کی جمع، یعنی جتنے مارکے پیش آئے، اور مسلمانوں کی جو فتوحات ہوئیں وہ کچھ یوں ہیں۔ 13 ہجری میں مارکہ فہل ہوا۔ فہل ایک مقام ہے، یہ جنگ اس مقام پر لڑی گئی، اس وجہ سے مارکہ فہل کہلایا، اور یہ بازنطینیوں کے خلاف لڑی گئی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا۔ دمشق شام کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل سٹی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شمال سوریہ کی جانب بڑھا، اور دوسرا حصہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنوب
یعنی اردن کی جانب پیش قدمی کرنے لگا اور اس جانب کے سارے علاقے فتح ہوتے گئے۔ ان پے در پہ فتوحات کے نتیجے میں رومی بادشاہ ہرقل شدید مایوسی کا شکار ہو کر دم دبا کر ملک شام سے بھاگ گیا۔ 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا جو رومیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ طویل عرصے تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر اہل بیت المقدس اس شرط پر صلح پر آمادہ ہو گئے کہ امیر المؤمنین خود بیت المقدس آئیں۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس گئے جہاں رومیوں کے ساتھ صلح نامے پر اتفاق کیا گیا، جس کی روح سے اہل بیت المقدس کو ان کی جانوں، ان کے مالوں اور عبادت خانوں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، نماز ادا کی اور اس میں مصلی تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو آج بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں مصلی عمر بن خطاب کے نام سے موجود ہے۔ یوں پورے بلاد شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اجازت سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور مختلف ممالک کو فتح کرتے ہوئے اسکندریہ تک جا پہنچے، جو اس وقت مصریوں کا دارالحکومت تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے سکندریہ کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار مقوقس، یہ شاہ مصر کا لقب ہے، مقوقس جزیہ دینے کی شرط پر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح متعدد مارکوں کے بعد 21 ہجری میں ملک مصر بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد 22 ہجری میں مسلم فوج نے طرابلس پر بھی اسلامی جھنڈے گاڑ دیے۔ طرابلس یہ لیبیا کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ۔ پھر ملک فارس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنگ یرموک میں فتح کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں اسلامی فوج کے ایک حصے کو بلاد شام کو مکمل فتح کرنے کا حکم دیا، وہاں اسلامی فوج کے دوسرے حصے کو بلاد فارس کی طرف بھی پیش قدمی کا حکم دیا۔ بلاد فارس میں اسلامی فوج کی جو فتوحات ہوئیں ان کا ذکر ہمیں یوں ملتا ہے کہ 13 ہجری میں معرکۃ الجسر، جسر کہتے ہیں پل کو، اسی لیے اس جنگ کا نام بیٹل آف برج ہے، اس میں حصہ لیا۔ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تعداد تھوڑی تھی اور پیچھے جنگیں لڑتے لڑتے کچھ ہمت کم ہو چکی تھی، کمزوری آ چکی تھی، اور آگے بہت بڑے لشکر اور ان کے ساتھ موجود ہاتھیوں کے ساتھ جو ہاتھیوں پر سوار تھے مقابلہ ہوا۔ تو مسلمان چونکہ پل کراس کر کے ان کے حصے میں داخل ہوئے تھے، قبضہ ان کا تھا، ان کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے یہاں مسلسل فتوحات کے بعد پہلی شکست ہوئی۔ لیکن اس کا بدلہ بھی مسلمانوں نے اسی سال رمضان کے مہینے میں البویب کے مقام پر لیا، جس میں مسلمانوں نے معرکۃ الجسر کا بدلہ لیا اور فتح حاصل کی۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کے قائد مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 14 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایرانیوں کے خلاف قادسیہ کی مشہور جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں نے شجاعت و بہادری کے عظیم نمونے پیش کیے۔ کئی دن کی مسلسل لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، جس سے مدائن کی فتح کا راستہ ہموار ہوا۔ 16 ہجری میں مدائن فتح ہوا، جہاں کسریٰ کے محلات تھے اور ان میں اس کے خزانے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کے بیش بہا خزانے مسلمانوں کے قدموں تلے بچھا دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ خزانوں کو دیکھتے کہ کہاں بادشاہ کے پہناوے، شاہ کسریٰ کے پہناوے آج عام مسلمان اپنے پاؤں تلے رود رہا ہے، اس کا مالک بنا ہوا ہے، روتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، مسلمانوں کو نصیحت کرتے کہ یہ چیزیں کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں، آپس میں عداوت و بغض کی وجہ نہ بن جائیں، اور آپ کے پاس جتنا خزانہ تھا اپنے راتوں رات تقسیم کر کے غریب مسلمانوں ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ 16 ہجری میں ہی معرکہ جلولہ ہوا، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد تکریت اور موصل بھی فتح ہو گئے، یہ عراق کے شہر ہیں۔ یوں دجلہ اور فرات کے درمیان کے تمام علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ تکریت عراق کا جو شہر ہے صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین کی جائے پیدائش بھی ہے۔ 21 ہجری میں پھر نہاوند کے مقام پر مشہور جنگ ہوئی۔ یہ نہاوند یہ مقام ہے نیئر ٹو ایران اینڈ ہمدان۔ اس کی فتح کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے، یعنی فتوحات کی بھی فتح، جیسے الفتوح ہوتا ہے، فتح الفتوح، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے فارسیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور پھر فارس کے بقیہ علاقوں کو فتح کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے قائد نعمان بن مقرن جو مزن قبیلہ کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جن کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے دریائے سندھ اور بحر ہند تک آ پہنچا۔ جن فتوحات کا مختصراً ذکر ہوا ہے اور اس کے علاوہ بہت
وہ ساری فتوحات یہ صرف 9 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، جس سے آج بھی دنیا حیران ہے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے اس دور کی 2 بڑی سلطنتوں روم، فارس اور پھر ملک مصر کو فتح کر لیا۔ ایسا یقیناً اللہ کی توفیق سے اور پھر مسلمانوں کے عظیم جذبہ جہاد اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کامیاب منصوبہ بندی اور جنگی پالیسی کے نتیجے میں ممکن ہوا، اور جنگی پالیسی کے